اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا معاون و مددگار مشرف محمود، اور اس وقت آپ مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں علم و ادب پر. میں امید کرتا ہوں بیٹا آپ خوش و خرم ہوں گے. اللہ ہمیشہ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین. آپ کا چینل بیٹا علم و ادب، جس کا پہلے نام CMM لیکچرز تھا اور اب علم و ادب، اور علم و ادب سے میں آپ کو اگین خوش آمدید کہتا ہوں. ہم اس وقت سیکنڈ ایئر پاک اسٹڈی کے بیٹا لیکچرز کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے آج چیپٹر بیٹا آپ کا چیپٹر نمبر 5 پیج نمبر 63. جی، چیپٹر 5 پیج نمبر 63، پاکستان میں پروفیشنل، ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن. یہ ہم نے بیٹا دیکھ لیا تھا. اسی میں ایک ساتھ چھوٹی سی ہیڈنگ اور بنی ہوئی ہے، پاکستان میں اسپیشل تعلیم، مدارس کا نظام اور فاضلاتی نظام تعلیم. تو اس مختصر سے لیکچر بیٹا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں بیٹا پاکستان میں اسپیشل تعلیم. وہ بچے جو بیٹا جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں، فزیکل ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، ٹھیک ہے، یہ فزیکل ڈسیبلٹی ہو گئی. مینٹل ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے، مینٹلی سلو ہے، سلو لرنر ہے، یعنی عقل کام کرتی ہے لیکن سلو لرنر ہے. سلو لرنر کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا کہ ان کی جو فزیکل ایج ہے وہ زیادہ ہے، مینٹل ایج کم ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو کہیں گے ذہنی پسماندہ، اور ایک ڈسیبل جس کو معذور کہیں گے. لیکن بڑا اچھا کام ہوا بیٹا، ہم ان کو معذور نہیں کہتے، ہم ان کو کہتے ہیں اسپیشل چلڈرن، تاکہ بیٹا ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. آپ کسی کو معذور کہیں یا کسی کو ذہنی طور پر پسماندہ کہیں، کم عقل کہیں، تو یہ بیٹا دوسرے کی تضحیق کی بات ہوتی ہے. تو پاکستان میں ان کو نام دیا جاتا ہے اسپیشل چلڈرن، جو ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر باقیوں جیسے نہیں ہوتے، ڈسیبلٹی ہوتی ہے. تو بیٹا ہوتے ہیں اسپیشل چلڈرن، اور ان کی تعلیم کو ظاہر کہا جائے گا اسپیشل ایجوکیشن. پاکستان میں بہت زیادہ کام ہوا اسپیشل ایجوکیشن پر. کیوں بیٹا؟ وہ بھی تو معاشرے کا حصہ ہے نا. بجائے اس کے کہ ان کو معذور سمجھ کے بٹھا دیا جائے، اسپیشل سمجھ کے بٹھا دیا جائے، اگر ان کو مناسب تعلیم و تربیت دی جائے تو نہ صرف یہ کہ اپنا بوجھ وہ خود اٹھا سکتے ہیں، بلکہ وہ ملک کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اس لیے بیٹا اب کیونکہ ان کی مخصوص ضروریات ہوتی ہیں، اب جو دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، بچہ عام بچوں کے ساتھ تو نہیں پڑھے گا نا، تو ان کے پھر اسپیشل سکولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو یہ ہیڈنگ نظر آ رہی ہے کہ خصوصی افراد بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں. میں نے بیٹا ابھی آپ کو جو تفصیل سے بتایا، اور ان میں کون کون شامل ہیں: نابینا جو سن نہیں سکتے، گونگے جو دیکھ نہیں سکتے، بہرے جو سن نہیں سکتے، اور دیگر خصوصی افراد کیا بیٹا جو ذہنی طور پر سلو لرنر ہوتے ہیں. اب پاکستان میں اسپیشل ادارے قائم کیے گئے ان بچوں کے لیے. مثلا آپ جانتے ہیں بیٹا نابینا بچے کیونکہ بیٹا دیکھ نہیں سکتے، تو ان کی اسپیشل بکس ہوتی ہیں جن کو بریل کہتے ہیں. وہ دیکھ تو نہیں سکتے، تو بیٹا کیا کیا جاتا ہے، جس طرح آپ کاغذ میں ڈاٹ سوراخ کریں تو تھوڑا سا سوراخ ابھر آتا ہے، تو بریل بکس کیا ہوتی ہیں، کاغذ میں ڈاٹ ڈاٹ سے بنے ہوتے ہیں، سوراخ ابھرے ہوتے ہیں. تو بچے کیا کرتے ہیں، اس کتاب کے اوپر نا یوں ہاتھ پھیرتے ہیں اور ان کو سمجھ آ جاتی ہے. مطلب وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں جس طرح باقی پڑھتے ہیں آنکھوں والے. فرق ہی ہم دیکھ کے پڑھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ بریل بک کا ابھرے ہوئے نشان ہوتے ہیں، وہ کتاب کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں. تو اس طرح ان کی اسپیشل ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے بکس کس طرح سے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح بیٹا باقی بھی اسپیشل بچوں کے لیے اسپیشل ادارے ہوتے ہیں. حکومت پاکستان نے خصوصی بچوں کی تعلیم اور بحالی کے لیے خطیر رقم مختص کی ہے. خطیر بیٹا کہتے ہیں بہت زیادہ مختص کرنا، مقرر کرنا، اور ساتھ ہی سرکاری ملازمتوں میں بیٹا ان کا کوٹا مقرر ہے 2%. یعنی جو 100 جابز ہوں گی تو 100 میں سے 2 جابز کس کی ہوں گی، جو معذور ہوں گے، ڈسیبل ہوں گے، تو ان کا اسپیشل کوٹا ہوتا ہے.
ایک بات جو میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، خصوصی افراد کا کوٹا ہوتا ہے، تو بیٹا اس کی وجہ بھی سمجھیں۔ خصوصی کس نے قائم کیے؟ پاکستان کے بیٹا ایک صدر تھے جنرل محمد ضیاء الحق، جن کا اقتدار ہے 77 سے لے کے 88 تک 11 سال انہوں نے حکومت کی۔ پاکستان میں سب سے زیادہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت ہی ہے۔ تو جنرل ضیاء الحق جو پاکستان کے صدر تھے، ان کے پاس پوری طاقت تھی۔ میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں، ان کی بیٹا ایک بیٹی تھی جو اسپیشل چلڈرن میں آتی تھی۔ خود جنرل ضیاء الحق کی اپنی بیٹی غالباً زین تھا اس کا نام، زین ضیاء، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن میرے ذہن میں آ رہا ہے زین اس کا نام تھا۔ تو کیونکہ جنرل ضیاء الحق کی بیٹا اپنی ایک بچی اسپیشل چلڈرن میں تھی، معذوری کا شکار تھی، تو پھر ان کو احساس ہوا کہ ان کے لیے ادارے ہونے چاہیے۔ تو پھر جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں بہت زیادہ تعلیمی ادارے بنوائے، ہر صوبے میں، ہر شہر میں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی اپنی بیٹی اسپیشل تھی۔ تو دیکھیں اللہ کے کارنامے، اللہ کی قدرت، اگر ان کی اپنی بیٹی اسپیشل نہ ہوتی تو ظاہر ہے شاید وہ بھی اتنی توجہ نہ دیتے، کیونکہ پاکستان میں اس سے پہلے اتنے اسپیشل ادارے نہیں تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی اسپیشل ادارے قائم کیے گئے، اسپیشل محکمہ بنایا گیا، اس کی وجہ آپ کو میں نے بتا دی، اور ساتھ ہی 2% کوٹا بھی مقرر ہوا، تو جو ظاہر ہے ہمیشہ کے لیے قانون ہے، یعنی پاکستان میں جب بھی جابز ملیں گی 2% کوٹا معذوروں کا ہوگا۔ وجہ یہ تھی کہ جنرل ضیاء الحق صدر پاکستان نے اس میں پرسنلی انٹرسٹ لیا تھا، اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا چکا ہوں۔ جی، یہ تو اگر اسپیشل ایجوکیشن، آگے چلیں پاکستان میں مدارس کا نظام۔ بیٹا دینی مدرسے، ایک تو آپ کے یہ اسکول ہوتے ہیں نا، گورنمنٹ اسکول، پرائیویٹ اسکول، جہاں آپ کو فارمل ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ دینی مدرسے جو عام طور پر مساجد کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتے ہیں، یعنی یا تو مسجد کے اندر ہی ہوتے ہیں، نماز کے بعد بچوں کو درس دیا جاتا ہے، یا مسجد کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، منسلک ہوتے ہیں۔ تو یعنی جو دینی ادارے جو دینی تعلیم دیتے ہیں قرآن و حدیث کی، ان کو مدارس کہتے ہیں۔ پاکستان میں بیٹا ایک بہت بڑا نیٹ ورک موجود ہے مدارس کا، کیونکہ پاکستان اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا، تو یہاں ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے مدارس کا۔ اس میں وہ لوگ جو مذہبی گھرانے ہیں، جن کی دیندار ماحول ہے، وہ اپنے بچوں کو لاتے ہیں۔ لیکن ایک اور حقیقت بھی ہے، جو غریب ہوتے ہیں، جو فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ بھی اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرا دیتے ہیں، کیونکہ بچے مدارس میں ہی رہتے ہیں، پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کی رہائش ساری مدارس کے ذمہ ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک بہت بڑا نیٹ ورک ان کا بہرحال موجود ہے۔ تو ایک تو دیکھیں گورنمنٹ سکولز، کالج، یونیورسٹی، سرکاری ادارے ہو گئے، ایک پرائیویٹ ہو گئے، اور ان کے ساتھ متوازی بیٹا کہتے ہیں پیرالل، جو ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ تو گورنمنٹ سیکٹر یعنی سرکاری شعبہ، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی مدارس کا بھی ایک پاکستان میں وسیع نیٹ ورک موجود ہے۔ اب یہ مدارس بیٹا کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ نام سے ظاہر ہے مذہبی مدارس ہیں، تو اسلامی علوم کی اشاعت، جس میں قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر آ جاتا ہے، اور ساتھ عربی زبان کا فروغ۔ تو عربی کی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم پر خصوصی ان میں دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے آخرت سنوارنا۔ عام طور پر یہ مساجد سے ملحق ہوتے ہیں، جو بھی آپ کو پتہ ہے اٹیچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کی خاص بات یہ بیٹا یہاں فیس نہیں ہوتی۔ گورنمنٹ سکول میں بھی فیس ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، پرائیویٹ اداروں میں بیٹا فیس ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ مدارس بیٹا قائم کیے جاتے ہیں دین کے فروغ کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، اچھا مسلمان بنانے کے لیے۔ تو ظاہر ہے بیٹا پھر اس کی فیس نہیں ہوتی، اس کے پیسے نہیں ہوتے۔ تو پاکستان میں اعلیٰ سطح تک مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں بیٹا گورنمنٹ سکولوں میں بھی پہلے سے 8ویں تک تو تعلیم فری ہوتی ہے، اس کے بعد فیس ہوتی ہے۔ پرائیویٹ سکولوں، کالجوں میں تو پہلے دن سے فیس ہوتی ہے، مگر دینی مدارس میں پہلے دن سے لے کے آخری دن تک آپ جتنا بھی پڑھیں اس کی کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ اب یہاں بھی ذہن میں رکھیں ان کی ڈگری کس کے برابر ہوتی ہے بیٹا، یہ بھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا۔ تو جس طرح بیٹا آپ میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن اور ماسٹر یعنی ایم اے، ایم ایس سی کرتے ہیں، ایسے ہی دینی مدارس کی ڈگریاں بھی ایکول ہوتی ہیں، میٹرک کے، انٹر کے، گریجویشن کے۔ یعنی جو دینی مدارس سے ڈگری لیتا ہے تو اس کی ڈگری ایکولی کنسیڈر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو نجی تعلیمی ادارے، مدارس عام تعلیم کے اشاعت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں گورنمنٹ کے ادارے تو ہیں بیٹا، اسکول کالج ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کم ہے۔ آبادی بیٹا بہت زیادہ ہے، گورنمنٹ کے اسکول کالجز کم ہے، یعنی گورنمنٹ کے بیٹا سرکاری اداروں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ سب بچے وہاں پڑھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ پرائیویٹ پھر الگ قائم کیے جاتے ہیں،
प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, और साथ साथ आप देख रहे हैं दीनी इदारे होते हैं। अगली बात बेटा बड़ी अहम है इसके अंदर, हम निसाबी सरगर्मियों, पेशा वराना अलूम और कंप्यूटर की तालीम को इनके निसाब में शामिल किया गया है। ये बेटा किताब में तो है लेकिन प्रैक्टिकली की तरह शामिल नहीं है। अब देखिए अच्छी बात है बेटा, उससे बेहतर, उससे अच्छा इंसान कौन हो सकता है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, कोई शक नहीं। हदीस सुन्नत की बहुत ज़्यादा अहमियत है, फ़िक़्ह तफसीर की बहुत अहमियत है, अरबी की बहुत अहमियत है। लेकिन बेटा जब दीनी मदारस से बच्चे पढ़कर निकलते हैं ना, तो वो रोज़गार के लिए उनके लिए मसाइल होते हैं, क्योंकि देखिए कुरान हदीस फ़िक़्ह की बुनियाद पर रोज़गार तो नहीं मिलेगा ना। रोज़गार के लिए तो आपको स्किल चाहिए, रोज़गार के लिए तो आपको हुनर चाहिए, रोज़गार के लिए तो कोई फ़न चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है कि दीनी मदारस में जहाँ दीनी तालीम दी जाती है, वह ज़रूरत है कि वह जदीद तालीम भी दी जाए, कंप्यूटर की तालीम भी दी जाए, साइंस टेक्नोलॉजी की तालीम भी दी जाए, ताकि दीनी मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा भी जब अपनी तालीम मुकम्मल करके निकले तो वो रोज़गार कमाने के काबिल हो सके। अब आपकी किताब में तो लिखा हुआ है कि जो मैं बेटा पढ़ भी रहा हूँ कि दीनी मदारस में पेशा वराना उलूम और कंप्यूटर की तालीम को निसाब में शामिल किया गया है। बेटा किताब में लिखा हुआ है, वरना हकीकत ये है बेटा कि दीनी मदारसे रिवायती दीनी तालीम तो देते हैं, लेकिन उस तालीम को हासिल करने के बाद बच्चे दीन तो संवार लेते हैं, दीन की समझ भी पैदा हो जाती है, लेकिन वो रोज़गार कमाने के काबिल नहीं हो सकते। तो वक्त की शदीद ज़रूरत है कि दीनी मदारस को इसमें ये चीज़ शामिल की जाए कि जहाँ वो कुरान की तालीम दे रहे हैं, सुन्नत हदीस की तालीम दे रहे हैं, वहाँ ऐसे जदीद उलूम भी पढ़ाए जाएं जिनको पढ़ने के बाद वो खुद अपने पाँव पर खड़े हो सके, मुआशरे पे बोझ ना बने और रोज़गार के मसाइल उनको ना हो। आगे चलें जी। मदारस की तालीम को कौमी धारे में शामिल करने के लिए पंजाब की सतह पर मदरसा एजुकेशन का डायरेक्टोरेट कायम किया गया। डायरेक्टोरेट आप सिंपल कह लें, डायरेक्टर से डायरेक्टोरेट यानी सेंट्रल ऑफिस, जो किसी भी महकमे का बेटा मरकजी दफ्तर होता है, सेंट्रल ऑफिस होता है, उसको डायरेक्टोरेट कहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्पेशल डायरेक्टोरेट कायम किया है मदारस के लिए। मतलब यह है ताकि मदारस को भी रेगुलराइज किया जा सके, कौमी धारे में शामिल किया जा सके, इनके भी सिलेबस बनाए जाएं, ताकि जो दीनी मदारस से पढ़ कर निकले तो सिर्फ ये ना हो कि वो अपनी आखिरत संवारे, बल्कि वो दुनिया में भी रोज़गार कमाने के काबिल हो सके। ठीक है बेटा। अब देखिए, मैं आपसे पहले भी बात कर चुका, तालीम में आम रिवायती तालीम शऊर के लिए हासिल की जाती है, दीनी तालीम अच्छा मुसलमान बनने के लिए हासिल की जाती है, आखिरत संवारने के लिए हासिल की जाती है। दीनी तालीम इसलिए नहीं होती कि इसे रोज़गार का ज़रिया बनाया जाए। लिहाजा जब दीनी मदरसे का बच्चा निकलता है उसको रोज़गार के मसाइल का सामना करना पड़ता है। ज़रूरत इस बात की थी कि वो दीनी तालीम के साथ साथ दौरे जदीद के कोई हुनर स्किल भी सीखे, ताकि वो मुआशरे पर बोझ ना बने, बल्कि बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सके और मुआशरे की तामीर और तरक्की में अपना किरदार भी अदा कर सके। आगे चले बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है पाकिस्तान में फासलाती निज़ाम तालीम। अब बेटा फासलाती क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, फासला, जिसको इंग्लिश में आप डिस्टेंस कहते हैं, फासला। तो ऐसे इदारे बेटा जो आपको चल के ना जाना पड़े। देखिए, स्कूल में आप चल के जाते हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मदारस है, आपको चल के जाते हैं। फासलाती, जिसमें फासला, इंग्लिश में आप देखिए डिस्टेंस एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान, उसमें क्या है कि आप अपने घर बैठे तालीम हासिल करें। ये बेटा बिल्कुल ऐसी है जिस तरह इस वक्त आप यूट्यूब पर मुझे सुन रहे हैं, मैं अपने ऑफिस से आपको लेक्चर दे रहा हूं, आप अपने घर बैठे मजे से लेक्चर सुन रहे हैं। आप चलकर तो नहीं आए ना मेरे पास, ना आप चलकर मेरे पास आए सीखने, ना मैं चल के आपके पास आए, मैं अपने ऑफिस में हूं, आप अपने घर हैं। तो ऐसी तालीम जिसमें स्टूडेंट्स चल कर ना जाए और घर बैठे बैठे तालीम हासिल करे, उसको कहते हैं फासलाती निज़ाम तालीम। ये बेटा उनके लिए ज़रूरी है, फ़ायदेमंद है जो जॉब्स करते हैं। देखिए बेटा, एक गरीब आदमी जॉब कर रहा है, वो अगर आप जॉब ना करे तो घर नहीं चलता, ठीक है। तो वो जॉब कर रहा है, वो नहीं जा सकता स्कूल कॉलेज, ठीक है, आला तालीम के लिए वो कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता,
ایسے بیٹا گھر میں خواتین ہوتی ہیں، وہ گھر کو بند کر کے اسکول کالج یونیورسٹی نہیں جا سکتی، تو وہ جو ورکنگ وومنز ہیں، گھریلو خواتین ہیں، یا وہ جو جاب کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، یا کسی بھی وجہ سے، اچھا اس میں یہ بھی آتے ہیں اسپیشل بچے بھی آ جاتے ہیں جو کسی معذوری کی وجہ سے چل کے نہیں جا سکتے، گرلز بھی آ جاتی ہیں بیٹا، جو دیہات میں گرلز ہیں ان کا ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے نا، کوئی ایک ہو، بھائی ہو، ساتھ باپ ہو جو لے کر جائے، لے کر آئے، رکشہ ہے تو بیٹا اس کے اپنے چارجز ہوتے ہیں، تو ایک مسئلہ بھی ہوتا ہے آنا جانا۔ تو ایک ہے کہ آپ کو کوئی جانا نہ پڑے، آپ گھر بیٹھے بیٹھے تعلیم حاصل کر لیں، اس کو کہتے ہیں فاصلاتی نظام تعلیم۔ تو بیٹا گورنمنٹ نے ایسے ادارے بنائے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ انٹرنیٹ پہ کلاس لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ کو اسائنمنٹس دی جاتی ہیں، وہ بیٹا سالو کر کے آپ بذریعہ ڈاک پوسٹ کر دیتے ہیں، اسائنمنٹس چیک ہو کے آ جاتی ہیں، اور صرف آپ کو ایک دفعہ جانا پڑتا ہے فائنل ایگزام کے لیے۔ ایگزام تو سارے آپ نے جا کے دینا ہے بیٹا، تو ایگزامینیشن سینٹر بنتے ہیں، آپ صرف ایگزام دینے جاتے ہیں، روز نہیں آپ کو جانا پڑتا۔ تو اس سسٹم کو کہتے ہیں فاصلاتی نظام تعلیم۔ یہ بیٹا پوری دنیا میں کامیابی سے چل رہا ہے اور پاکستان میں بھی کامیابی سے چل رہا ہے۔ تو آپ کی بک میں دیکھیں جو پہلا پوائنٹ دیا ہوا ہے کہ فاصلاتی تعلیم کے لیے اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی قائم کی گئی تھی، یہ بیٹا پیپلز پارٹی کے دور میں قائم کی گئی تھی، تو اس لیے اس کا نام رکھا گیا پیپلز یونیورسٹی، کیونکہ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ نے بنائی تھی۔ لیکن بعد میں اس کا نام چینج کر کے رکھ دیا گیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ اب اس کا نام بیٹا علامہ اقبال یونیورسٹی ہے۔ یہ فاصلاتی نظام تعلیم ہی ہے، یعنی بچے اس میں داخلہ لیتے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے وہ لیکچر سنتے ہیں، ٹھیک ہے جی، نیٹ پہ ان کو بکس گھر بھیج دی جاتی ہیں، وہ اسائنمنٹس بنا کر بھیجتے ہیں، اور یوں گھر بیٹھے بیٹھے ان کی تیاری ہوتی ہے۔ ان کے بیٹا یونیورسٹی کے لیکچر ریڈیو پہ بھی آتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی آتے ہیں، ان کے اسپیشل چینل ہے الگ۔ اب آپ پوچھیں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھے اوپن یونیورسٹی کے لیکچر، تو ان کا چینل ہی بیٹا الگ ہوتا ہے۔ تو آپ صرف ایک فائنل امتحان کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو ڈگری مل جاتی ہے، اور بیٹا کیونکہ گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے تو اس کی حیثیت گورنمنٹ ادارے کی ہی ہوتی ہے، یعنی حیثیت برابر ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اوپن یونیورسٹی سے کیا تو حیثیت کم ہے، حیثیت برابر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یونیورسٹی لیول تک فاصلاتی تعلیم کا انتظام اس کے اندر موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ذیلی دفاتر، کیونکہ دیکھیں بیٹا اوپن یونیورسٹی تو اسلام آباد میں ہے نا، تو اگر آپ نے کوئی اسائنمنٹ دینی ہے یا کوئی مسئلہ ہے، ڈاکومنٹ کا مسئلہ ہے، ہر بندہ اسلام آباد تو نہیں جا سکتا، تو ان کے علاقائی دفاتر پورے پاکستان میں، یعنی آپ یوں سمجھیں پاکستان کے ہر بڑے شہر میں ان کا دفتر موجود ہے۔ بیٹا لاہور میں ہوں تو لاہور میں ان کا دفتر موجود ہے، ٹھیک ہے جی، ملتان میں، بہاولپور میں، ہر جگہ ان کے دفاتر موجود ہے، اور بچے گھر بیٹھے بیٹھے میٹرک سے لے کر میٹرک کراتے ہیں بیٹا، انٹرمیڈیٹ کراتے ہیں، گریجویشن کراتے ہیں، ماسٹر ہے، ایم فل ہے، ایون پی ایچ ڈی۔ اب یہ تصور کریں آپ گھر بیٹھے ہوئے میٹرک سے شروع کریں اور پی ایچ ڈی تک کی تعلیم آپ حاصل کر سکتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھائے۔ ایسے بیٹا ایک تو ہم نے نام پڑھ لیا علامہ اقبال یونیورسٹی، اس کے علاوہ علامہ اقبال یونیورسٹی تو بیٹا اسلام آباد میں ہے، لاہور میں بھی ایک ہے، اس کا نام ہے ورچوئل یونیورسٹی۔ ورچوئل آپ سمجھتے ہیں، ایک جو ورچوئل پکچرز کو کہتے ہیں، یعنی جو اصل نہ ہو، ریئل نہ ہو، تو اسلام آباد لاہور میں ورچوئل یونیورسٹی بھی ہے۔ یہ بھی بالکل ویسے ہی فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے پڑھاتی ہے، آپ بیٹا فیس بھرتے ہیں، رجسٹریشن کراتے ہیں، نیٹ پہ آپ کو لیکچر مل جاتے ہیں، آپ لیکچر سنتے ہیں گھر بیٹھے بٹھائی، اور پھر آپ نیٹ پہ آپ اسائنمنٹ سالو کرتے ہیں، اور صرف آپ جاتے ہیں فائنل پیپر دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ورچوئل یونیورسٹی نے ایک اور سہولت بھی کی ہے، کیونکہ بیٹا نیٹ پہ لیکچر ہے تو ان کے آفیسز جگہ جگہ موجود ہے، یعنی آپ کسی بھی شہر میں ہوں تو آپ دیکھتے ہوں گے ہر شہر میں ہر جگہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی ورچوئل یونیورسٹی کے سینٹر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکچولی پرائیویٹ سینٹرز ہوتے ہیں لیکن کنٹیکٹ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کے گھر، یہ بھی تو ہے نا کہ آپ نے ورچوئل یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا لیکن آپ کے گھر کمپیوٹر نہیں ہے، آپ کے گھر نیٹ نہیں ہے، یا نیٹ ہے تو اچھی سپیڈ نہیں ہے، تو پھر ورچوئل یونیورسٹی نے کیا کیا ہوا ہے، جگہ جگہ مختلف کالجوں سے معاہدے کر کے اپنے آئی ٹی سینٹر بنائے ہوئے ہیں۔ تو آپ کسی بھی آئی ٹی سینٹر میں جو ورچوئل یونیورسٹی کا ہوتا ہے، وی یو لکھا ہوتا ہے، آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہوگا وی یو سینٹر، تو وہاں آپ جا کے کلاس لے سکتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ آن لائن کلاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے علاوہ مکینیکل کورسز کی بھی کلاس کرا رہے ہیں فاضلاتی ادارے، اور اس کے علاوہ تربیت سے اساتذہ، یعنی ٹیچر ٹریننگ جو پہلے دیکھ چکے ہیں، بی ایڈ اور ایم ایڈ۔ اسکول بیٹا 9th-10th تک جو ٹیچر پڑھاتے ہیں ان کے لیے بی ایڈ ہوتا ہے، اور جو کالج لیول پر پڑھاتے ہیں ان کے لیے ایم ایڈ ہوتا ہے، تو یہاں یہ بھی ہو رہا ہے۔ فاضلاتی نظام
کے فروغ کے لیے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ریڈیو ٹیلی ویژن کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے بھی کام لیا جا رہا ہے. یعنی آپ انٹرنیٹ پہ بھی لیکچر سن رہے ہیں, ریڈیو پہ بھی سن رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ بھی سن رہے ہیں, آپ اسائنمنٹس بھی کر رہے ہیں, آپ آن لائن کوئزز بھی کر رہے ہیں. تو اس طرح بیٹا یعنی وہ لوگ دیکھیں بڑی سمپل سی بات, بہتر تو یہ ہے اداروں میں جا کے پڑھا جائے, لیکن جو کسی مجبوری سے ریگولر اداروں میں نہیں جا سکتے, ریگولر اسکولوں کالجوں میں نہیں جا سکتے, تو ان کے لیے پھر بہترین آپشن یہ بھی ہے کہ وہ فاصلاتی نظام تعلیم کو استعمال کریں. فاصلاتی نظام تعلیم سے ایسے ملازم پیشہ یعنی جن کی جاب ہے, اب جاب دیکھیں ایک بندے نے مثلا میٹرک کیا, وہ جاب پہ لگ گیا, اب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے, کیسے کرے؟ جاب سے چھٹی نہیں ملے گی اس کو, ورنہ جاب چھوڑنی پڑے گی, جاب چھوڑتا ہے تو گھر نہیں چلتا. تو ایسے ملازم پیشہ لوگ یا جو اپنا کام کاج کرنے والے نوجوان ہیں یا گھریلو خواتین ہیں, بڑی سمپل سی بات, جو جا نہیں سکتے اداروں میں باقاعدہ, تو ان کے لیے بہترین آپشن ہوتی ہے فاصلاتی نظام تعلیم. پاکستان میں بیٹا گورنمنٹ سیکٹر میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے جو فاصلاتی نظام تعلیم دے رہی ہے, اور ایک ورچوئل یونیورسٹی بھی ہے گورنمنٹ سیکٹر میں. اس کے علاوہ بے شمار بیٹا پرائیویٹ ادارے بھی ہیں پاکستان میں جو فاصلاتی نظام تعلیم دے رہے ہیں. کیوں؟ دیکھیں بیٹا آپ جو دور دراز دیہات میں بیٹھے ہیں وہاں اسکول کالجز نہیں ہوتے, تو آپ کو بہت سی آن لائن اکیڈمی مل جائیں گی. مگر بیٹا اپنی میں مثال دوں تو میں آن لائن تیاری کرواتا ہوں PCS کی, ٹھیک ہے جی, پنجاب پبلک سروس کمیشن. اب اس میں اسٹوڈنٹ پورے پنجاب سے ہوتے ہیں. ہر بندے کے لیے ممکن نہیں ہوتا جو دور دراز بیٹھا ہے کہ آ کے کلاس لے, تو ان کے لیے بڑی سہولت ہو جاتی ہے کہ آن لائن کلاسز ہوتی ہیں اور اس میں انٹریکشن ہوتا ہے, میں بات کر رہا ہوں ساتھ ساتھ جس طرح آپ سوال جواب بھی ہو سکتے ہیں اور ہر چیز اس کے اندر موجود ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو کہتے ہیں بیٹا فاصلاتی نظام تعلیم, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا بیٹا ٹاپک مکمل ہوا. آج ہم نے اس ٹاپک میں دیکھا کہ پاکستان میں اسپیشل بچوں کے لیے ادارے ہیں, ان کی بات کی. پھر ہم نے دیکھا کہ مدارس کا بھی نیٹ ورک موجود ہے, اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان میں فاصلاتی نظام تعلیم کے ادارے بھی موجود ہیں جن میں آپ جائے بغیر گھر بیٹھے بہتر انداز سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ بیٹا ٹاپک کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ٹاپک میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اگر بیٹا آپ کو لیکچر اچھے لگ رہے ہوں تو مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں, آپ کی مہربانی, اور اپنے اس چینل کو بیٹا دوستوں سے بھی شیئر کیا کریں تاکہ علم کا سلسلہ یوں ہی آگے سے آگے بڑھتا رہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.